بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمهم الکتاب والحکمہ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم۔ 23واں سپارہ غمالیہ سورہ الصافات۔ سورہ الصافات کا جو مضمون ہے وہ زیادہ تر اسلام کے بنیادی، کیونکہ مکی صورتوں کا جو نزول ہے وہ بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہی تھا، تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کا مضمون، ان کا پیٹرن ایک ہی رہا ہے، تو یہ بھی مکی ہے اور اس کے اندر میں بھی اس کا مرکزی موضوع یہی ہے۔ البتہ اس صورت میں جو خاص طور پر مشرکین عرب کی اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس صورت کے اندر اللہ نے جو اس کا آغاز کیا ہے وہ فرشتوں کے اوصاف سے کیا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کی حیت کیسی ہے، وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ کس طرح کی ہیں، اللہ نے یہ ہمارے علم میں نہ لانا چاہا اور نہ ہی اللہ نے ہمیں علم دیا، یعنی فرشتوں کی ساخت کے متعلق کا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی محفوظ ہے، وہی ان کی ساخت کو بہتر جانتے ہیں، تو وہاں پر تردید بھی کی گئی۔ پھر اس کے ساتھ میں ان کو ہولناک انجام سے جو ہے یعنی ان باتوں سے باز آنے کا کہا گیا، اگر نہیں باز آ رہے تو ہولناکیوں سے جو ہے ان کے انجام سے ان کو وہ ڈرایا گیا، تنبیہات کی گئی۔ پھر مخالفت کے باوجود دنیا کے اوپر اسلام جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا اس کے متعلق، پھر اسی چیز کی نسبت سے کہ دنیا میں اسلام غالب کیسے آتا ہے، حضرت آدم سے پہلے کچھ نہیں تھا لیکن حضرت آدم کے پاس بعد جو ہے توحید کے اوپر اور جو یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اور اس کے بعد انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ چلا۔ پھر حضرت نوح کا ٹائم دیکھیں تو اللہ نے پوری زمین کے اندر میں جو ہے صرف 80 لوگ متقی تھے جو کشتی میں تھے، اس کے علاوہ تمام کے تمام کو پانی کے سپرد کر دیا، یعنی ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک اثر نو تخلیق تھی، یعنی 80 لوگوں سے دوبارہ آپ کا بننا وہ بھی اللہ کا کمال۔ پھر لوط علیہ السلام کی بستی، پھر موسیٰ، الیاس، حضرت یونس، ان کے مختصراً واقعات، پھر ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور جو یہاں پر اس صورت میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا نا، اس کا جس جذبے کے تحت انہوں نے اس قربانی کو دیا تھا، اس جذبے کی جو تعمیل فرمائی تھی، اس کا واقعہ جو ہے نا وہ مؤثر و مفصل انداز میں صورت میں بیان ہوا، اور اس صورت کا نام جو ہے وہ اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا، یعنی سورہ صافات وہ فرشتوں کی جو صفات ہے اس کی ہی صرف سے اس صورت کا نام لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھے فرشتوں کی، والصافات صفا، پھر یوں ہر طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر
کی اور تلاوت یعنی ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہے، آسمان و زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرق و غرب وہی اللہ ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، حفاظت کی سرکش شیطان سے، عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ دحورم ولہم عذاب واصب، بگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خاطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ جو شہاب ثاقب ہے، شہاب ثاقب، اس کی جو عموماً ہم آسمان کے اوپر رات کے تاریکیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک شعلہ سا لپکا ہے، تو وہاں جو ہم لا حول ولا قوت اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کچھ باتیں اچک کر آسمان دنیا سے لے کے شیطان نیچے آ رہا تھا، تو اس کے پیچھے اللہ نے یہ شہاب ثاقب جو ہے اس کو مارا۔ اب بعض کو تو شہاب ثاقب مار گراتے ہیں اور بعض جو ہے ان سے وہ بھاگ جاتے ہیں، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، یعنی انسانوں کا پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ مشکل تھا یا ان تمام مخلوقات کا؟ ہم تو چلیں ایک مخلوق ہے نا، اور اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں اور کتنی مخلوقات جو ہیں اس کو پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہے ہیں اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انسان اپنی تخلیق پر بھی غور کر لے تو اسے ایک عجیب سا ہی ہوتا ہے کہ 3 پردوں میں ماں کے جو رحم کی 3 پردے ہیں اس کے اندر میں بھی 3 پردوں کے اندر میں بھی وہ رب اگر ایک بچے کی پرورش کر رہا ہے، اسے ہر چیز کی ضرورت ہے وہاں پر، تو وہ اس کو پورا کر رہا ہے، تو سوچے وہ رب کیا کیا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اتنی حشرات کی مخلوقات ہو گئیں، جانداروں کی ہو گئیں، آبی ہو گئیں، آسمان میں جو اڑنے والے چرند پرندے ان کے، اب اللہ رب العالمین نے ہی سب کو پیدا کیا اور سب کا رنگ، سب کی ساخت، سب کی الگ الگ پہچان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک تعجب کی چیز ہے جس کے اوپر وہ مذاق بنا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ مانتے نہیں ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں تو کھلم کھلا جادو ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کیا نا، موسیٰ یہ جادوگر ہے، تو موسیٰ جادو لے کے آیا اور جادو کے زور پر یہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جھٹلا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اور وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، تو اس دن جب ہم ان کو کھڑا کریں گے یعنی قیامت کے دن، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی تو فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہے، جن کے اللہ کے علاوہ بندگی کرتے تھے، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، دوزخ کی راہ دکھائی جائے گی، پھر انہیں وقفوا انہم مسئولون، انہیں ٹھہرا لو اس لیے کہ ان کے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں، یعنی اب ان کو جہنم کے راستے پہ لگا دیا، اب وہاں پر ان کو روکا گیا، ان سے کوشچن کیے گئے، سوالات وہ ان کے جوابات دیں گے تو پھر ہی ان کو جہنم کے اندر میں بھی جانے کا۔ اب ایک انسان ہے نا، جب سے پتہ ہے کہ یہ میرا سفر ہے، یہ میری منزل ہے، میں رستے میں ہوں، اب وہ بالکل منزل کے قریب میں آ کے اسے روک دیا جائے اور اسے سوال جواب ان چیزوں کے متعلق کیا جائے جس کے متعلق اسے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بربادی ہے، میرے لیے خرابی ہے ان کا جواب دینا، لیکن اسے مجبوراً وہ جواب دینے پڑیں گے۔ جواب دے گا تو وہ جا سکتا ہے، جواب نہیں دے گا وہ نہیں جائے گا۔ اب وہاں پر سوالات کی وجہ کیا ہے؟ جہنم اللہ نے منتخب کر دی۔ سوال اللہ رب العالمین اس لیے پوچھیں گے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے انسان اپنے اوپر غور کرے، وہ جو کر کے آیا ہے، وہ جو اعمال وہ لے کے آیا ہے، اس کے اوپر وہ شرمندہ ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی وہ جو ایک معرفت کی پہچان اسے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، تو اسے یہ محسوس ہو، اسے یہ لگے کہ میں نے غلط کام کیا تھا، اور اس کی جو سزا ہے یہ مجھے جہنم کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ ہر ایک فرد سے سوال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو پہچان کا حق تھا وہ حق ہم نے گنوا دیا، تو اللہ وہاں پر کھڑے ہو کے سوال کی صورت میں ہمیں خود اپنی تصحیح کا موقع دے رہے ہیں۔ لیکن جو جنت والے ہیں وہ تو جنتوں میں چلے گئے، ان کی تصحیح کا ایک الگ عالم ہے، لیکن جو جہنم والے ہیں ان کے لیے تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کے تصحیح بھی کر لیں، وہ رو بھی لیں، گڑ گڑا بھی لیں، اللہ کے حضور جھک بھی جائیں، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا یہ تمام کام کرنا۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین کی تمام آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام ان تمام کا جو ہے ان کو قتل بھی کیا، اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کرنا ایک الگ بات، ان کو مذاق بنایا گیا، یعنی ان کو شغل میں لیا گیا۔
ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مذاق بنایا گیا، تو اللہ کو یہ بہت برا لگا۔ پھر ان کے ساتھ جو ان کے فالورز تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کا بھی یہی حال، ان کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، اور اس دن ایمانداری سے انسان جواب دے گا۔ دنیا میں اگر کوئی سوال آپ سے پوچھے نا تو آپ بعض اوقات چیٹنگ کر لیں گے یا گول مول جواب دے دیں گے، یا جواب کچھ ایسا دے دیں گے کہ چلیں جی میرا کام بھی ہو جائے اور میں پاس بھی ہو جاؤں۔ تو اللہ وہاں پر کہیں گے نہیں، مجھے صحیح جواب دو۔ یہ جو درمیان والے رستے سارے چنے تھے نا، یہ دنیا کے لیے چنے تھے، اب مجھے تم صحیح جواب دو۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر دیکھیں وجہ کیا ہے، جواب کیوں نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا۔ جن کو پتہ ہی نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے جواب دینا کیسے ہے، وہ جواب کیا دے سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر وہ کیا کہیں گے، ہمارا کچھ زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے۔ اللہ نے چوائس ہمیں دی ہوئی ہے، رستے ہمیں اللہ نے خود بتایا ہوا ہے، اللہ تو ہمیں نہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے برائیوں کی جانب لے کے جا رہی ہے، تو ہم خود چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اب یہی تمہارا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ما کنتم تعملون، جو بھی کچھ تم کیا کرتے تھے یہ تمہارے اسی عمل کا بدلہ ہے، مگر اللہ کے خاص بندے جو چنے ہوئے ہیں، مخلصین ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے پاس مقرر روزی ہے، ہر طرح کے میوے باعزت اور اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنتیں، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے جام کے دور چل رہے ہوں گے جو صاف اور شفاف پینے میں لذیذ ہوں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں شرابہ جو میننگ ہے نا، وہ پینے کی ہر چیز کے متعلق آتا ہے جو لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، جو ہم پیتے ہیں۔ اب اس پر دیکھیں کہ اللہ نے دنیا کی شراب کو حرام قرار دیا، لیکن آخرت کی جو شراب، جنت کی جو شراب ہے وہ حلال ہے۔ اب اس میں سب سے مین جو چیز ہے نا، دنیا کی شراب پینے کے بعد آپ کا جو ذہن ہے نا وہ بالکل ہی معاف ہو جاتا ہے، آپ سینسز میں نہیں رہتے، ٹھیک۔ لیکن جو آخرت کی شراب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ لذیذ ہوگی، پینے کو بار بار پینے کو دل کرے گا، لذت ہوگی اس میں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، لیکن وہ تمام لذتوں کے باوجود ان کے ذہنوں پہ اثر نہیں ڈالے گی، یعنی وہ آخرت کی شراب ان کے ذہنوں کو اثر میں نہیں لائے گی، ان کے ذہن ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اور یہ دنیا کی اور آخرت کی شراب کا فرق ہے، جو صاف شفاف پینے میں لذیذ ہوگی اس سے سر درد نہیں ہوگا، اور اس کے پینے سے وہ بہکیں گے بھی نہیں۔ ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، جتنی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے، کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ اب جو وہاں پر دربان ہے نا جنت کے، ان سے جو پوچھیں گے میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ ایسے ایسے بات کیا کرتا، وہ کہاں ہے؟ تو وہاں پر ان کے دربان کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ وہاں جھانک کر دیکھ لوں۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں وہ جلتا ہوا ملے گا، یعنی وہ اس کا ساتھی اس کو وہ جہنم کے درمیان میں جلتا ہوا ملے گا۔ قالت اللہ ان کتا لتردین، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے۔ اب اگر ہم کسی کے پیچھے اندھی تقلید کر رہے ہیں، تصور کریں اس آیت کے اندر میں اندھی تقلید ہم کرتے 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 ہم اینڈ ہو گیا ہمارا، اور جب ہم گئے ہیں تو ہم جہنم کے درمیان میں ہیں۔ اب جو ہمارے پیچھے ہمارا فالوور تھا جسے ہمیں فالو کیا، اب وہ فالو کرتے کرتے بیچارہ اگر اسے کہیں ہدایت مل گئی کچھ بھی ایسا، یا وہ اپنے اعمال کے حساب سے صحیح آ گیا، تو وہ آ کے پوچھے گا جی ایک میرا ساتھی ہوتا تھا جو مجھے مطلب ان کاموں کی بھی اور ان چیزوں سے بھی وہ کرتا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ تو اسے دربان کہیں گے تم جہنم میں جھانکو۔ جب وہ جہنم میں جھانکے گا تو درمیان میں ہوگا، بیچوں بیچ۔ اب وہ وہاں پہ پناہ مانگ رہا ہوگا، شکر ہے کہ میں اس کے پیچھے نہیں گیا، میں نے اس کو تو فالو نہیں کیا۔ کرتے ہم سب بھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اندھی تقلید نہیں کرنی۔ آپ تقلید کریں، آپ کو ظاہر سی بات ہے رہنمائی چاہیے، لیکن اندھی تقلید نہیں کرنی۔ وہ بس جو وہ اندھی تقلید سے مراد کیا کہ آگے والا آپ کو لے کے جا رہا ہے، وہ چاہے گڑھے میں گرائے آپ کو، جہاں پہ بھی گرائے آپ پیچھے جا رہے ہیں اس کے، ایسا نہیں۔ علم اور اس کے بعد میں دیکھیں احادیث مبارکہ اتنی واضح طریقے سے ہر چیز کو بیان کرتی ہیں، اگر ان احادیث کے ہوتے ہوئے بھی ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو سب سے زیادہ افسوس تو ہمارے لیے ہے۔ پھر اللہ وہاں پر وہ کیا کہے گا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین،
پہلی ایک موت کی اور ہم عذاب کیے جانے والے ہیں. پہلی موت. اللہ دیکھیں 2 موت اور 2 حیات انسان کی زندگی میں. اب 2 موت کیسی ہے؟ جب وہ مادر رحم کے اندر میں ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اسے باہر کی دنیا کا اور اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن اسے زندگی بخشتے ہیں. زندگی بخشنے کے بعد وہ اپنی جوانی میں پھر اپنا وہ جو عمر ہے اس کی وہ مکمل کرتا ہے. پھر اس کو ایک موت آتی ہے جو قبر میں وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد میں جو اللہ فرما رہے ہیں نا، یہاں کے بعد اب تمہیں کوئی بھی موت نہیں ہوگی. وہ آخرت کی ہے، آخرت میں کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کے فیصلے کیے جائیں گے. فیصلے کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اب کوئی تمہیں موت نہیں ہوگی، اب یہ ہمیشہ کی ہے. انہی کے احکام کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی یعنی جنت کی مہمانی تمہارے لیے اچھی ہے، یا وہ جو جہنم کے بیچوں بیچ میں اگنے والا ایک درخت ہے جسے زقوم کہتے ہیں، اور اس کا دیکھیں کہ وہ آزمائش ہے ظالموں کے لیے. اور اس درخت کو جہنم کی جڑ سے نکالا گیا، جیسے وہ خوشے ہوتے ہیں شیطان کے سروں کی طرح، اس کی ایسی اس کی ٹہنیاں ہوں گی. پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے اس کے پیٹ بھر جائیں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اب وہ درخت کھانے کے بعد میں اس کے اوپر گرم جلتے جلتے پانی کی بھی ملونی ہوگی، یعنی ان کو وہ بھی دیا جائے گا. اور وہ اتنا ہوگا کہتے ہیں زقوم کا درخت کہ وہ کھائیں گے تو ان کے آنتڑیوں سے وہ سارا چیر چیر کے جو ہے نا ان کا نکلنا شروع ہو جائے گا. اب اللہ نے یہ ساری چیزیں جہنم کی وعیدیں سنانے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں کہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے. ایک ایسا درخت جو جہنم کی جڑ میں ہی، اب اس پر بھی مشرکین مکہ نے جو ہے نا وہ مذاق اڑانے کا، یہ محمد کیا کہتا ہے، ایک ایسا درخت جو آگ میں سے بن کے کھڑا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. تو آیات کا مذاق انہوں نے ہر مقام پہ، جیسے پیچھے تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم محمد مٹی لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کرنے کی بات کریں گے تو ہماری عقل سے بھی بالکل بالا تر ہے، ہم تو نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اب جب ہم رول جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس پر بھی یہی کہ زقوم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس وقت سے بھی پناہ دیں کہ ہم کسی ایسے کو بھی دیکھیں جو جس سے ہمارا تعلق بھی رہا ہو کہ وہ یہ کھانے پہ مجبور ہو گیا. اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھیں، ہمارے تمام جتنی آنے والی نسلیں ان کو بھی، اور جو گزر چکی ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے ملنے ملانے والے ان کو بھی، کہ اللہ ان کی صحیح رہنمائی فرما دیں، ان تمام سے معاملات کو بہتر کر دیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے ایک ہی چیز کی، میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس جہنم بھی ہے. ماننا آپ کا کام ہے، مان رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں مان رہے تو جہنم تو آپ کے لیے ہی ہے. اب وجہ کیا تھی؟ اللہ کے لیے معبودوں کو بنا لینا، شریک بنا لینا. پھر اور اس سے ہم نے مطلب تجاوز کر لیا تو ہم بڑھ گئے، ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہی بنا ڈالے، حضرت عزیر کو بھی حضرت عیسیٰ کو بھی. پھر اس کے بعد اور ہم بڑھ گئے تو ہم نے کہا جی جنت تو ہے ہی، ہم اصل ٹھیکیدار جنت کے ہم ہی ہیں، جنت بنائی اللہ نے ہمارے لیے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں؟ ہر کلمہ گو جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن سزاؤں کے بعد. کسی کی سزا 10 سال 20 سال 25 سال، دنیا میں بھی گناہ کیے جاتے تو ہمیں جیل ہی ہوتی ہے، ہمیں سزا ہی دی جاتی ہے. تو آخرت کی گناہ کرنے پر سزا نہیں ہوگی، وہ اللہ سزائیں دیں گے. سزا پانے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جو 1 2 سال 10 سال 20 سال 40 سال جو بھی ہیں، اللہ کے ہاں تو دن اور سالوں کی گنتی کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. عدد کہتے ہیں 70 سے اللہ کا عدد شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں کا 70 سال ہے تو اللہ کا ایک عدد شروع ہوگا. اتنی طویل زندگی. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بتایا کہ ابراہیم نے جب ستاروں کو اور چاند کو دیکھا اور پھر انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی ہیں، اس کو سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن وہ جب سب چھپ گئے، وہ غائب ہو گئے، تو انہوں نے کہا میرا رب چھپنے والا اور غائب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، تو یہ میرا اللہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ قوم کے بتوں کو جو ہے وہ قوم کے اندر کے بتوں کو توڑ دیا تھا. پھر قوم آئی تھی، انہوں نے جو ہے ان کو آگ میں ڈالنے کی تجویز کی، پیش کی کہ جی ان کو آگ میں ڈال دے، تو اسی کی طرف تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے نوازا، اسے اولاد جیسی نعمتیں دی. پھر اس کے بعد مکہ کی وادی کے اندر ان کو حکم دیا وہ چھوڑ کے آئیں. پھر جب وہ جوان ہو گئے پھر ہم نے ان کو کہا کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل کو. پھر وہ جب ذبح کرنے کے لیے چھری انہوں نے لگائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ جو ہے اس کی فدیے میں دے دیا، یعنی
حضرت اسماعیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم اتنے خلیل اللہ تھے، بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے احسان کیا کیا کہ اللہ نے اس کی جگہ پر ایک مینڈھا جو ہے اس کو دے دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تمام واقعات تھے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، وہ ان کو یاد رکھیں اور ان کے کاموں کی تقلید نہ کریں۔ پھر موسیٰ اور ہارون کہ ان کے اوپر سلامتی ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، پھر وہ بھی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، تم بال نامی جو بت ہے اس کو پکارتے ہو اور سب بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی سب بہترین خالق جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہو اور بتوں کو پکارتے ہو۔ اللہ بھی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی وہی رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو عذاب کے اوپر حاضر کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام علی الیاسین کہ الیاس پر سلامتی ہو، پھر ان کے اوپر بھی یہی کہ وہ میرے مخلصین مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو جب ہم نے ان کو نجات دے دی تھی اور ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کہ بے شک وہ میرے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے تھے، اور جب وہ بھاگ کر اپنی بھری ہوئی کشتی پر پہنچے پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، جس پر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ ان کا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا قوم نہیں مان رہی تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، حکم سے پہلے ہی یہ بستی سے نکل گئے۔ اب جیسے یونس علیہ السلام بستی سے نکلے قوم کو سمجھ آ گئی کہ نبی چلے گئے ہیں، اب اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے اجتماعی توبہ کی اور اللہ نے ان کی اجتماعی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ نے پھر سزا تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کی پکڑ جو تھی نا اللہ نے وہ ایسے کی کہ ایک کشتی میں وہ سوار ہوئے کہ کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے، یہ نینوا کے رہنے والے تھے، تو وہاں پر جب کشتی میں بیٹھے ہیں تو کشتی جو ہے وہ بوجھ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈولنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اب بندے کم کرنے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو، تو قرآن اندازی نکالی گئی۔ قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس کا نام آیا کہ ان کو جو ہے وہ سمندر برج کر دیا جائے، یعنی سمندر میں پھینک دیا جائے۔ ان کو جیسے ہی پھینکا مچھلی ہے ان کو نگل کے لے گئی، تو 40 سال تک یہ جو ہے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر وہی والی تسبیح جو ان کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ والی پھر اللہ نے فرمایا ایک بیل تھی جس نے ان کے اوپر سایہ کیا تھا، پھر ہم نے ان کو کھانے پینے میں سے دیے۔ یہ تمام واقعات بتانے کے بعد اللہ کا مقصد صرف یہی تھا، دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں کے اوپر سلامتی ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صافات کا جو مضمون تھا نا وہ وہی تھا جو پچھلی تمام صورتوں کا آ رہا ہے، بس یہاں کچھ انبیاء کے جو ہیں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور انہی کے ساتھ میں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کی معرفت کر سکے، اللہ کو پہچان سکے۔ یہ سورہ صاد کے اندر میں نا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو پوری صورت ہے وہ اسی واقعے کے اوپر مبنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اندر میں ایک الہ کی دعوت دے رہے تھے، تو ان کے جو معتبر تھے یعنی ان کے جو سردار تھے ان کو یہ بہت بری لگتی تھی بات، تو وہ سارے وفد کی صورت میں حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا ان کا، شب ابی طالب میں دیکھ لیں وہاں پر بھی، اور اس کے بعد جب بھی کفار مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو یہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ وفد تھا سرداران قریش کا، وہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمیں ایسے ایسے مطلب بہکا رہے ہیں کچھ بھی، تو ان سے کہیں اگر ان کو جو بھی چاہیے مطلب جس چیز کی بھی ان کو طلب ہے وہ ہم دے دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اس مجلس کے اندر میں اور ان سے پوچھا کہ محمد یہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کریں تو کیا ہے ماجرا؟ تو انہوں نے کہا چچا جان میں تو ان کو صرف ایک ایسی چیز کی طرف بلاتا ہوں جو ان کی رہنمائی کرے گی، ان کو آخرت سے نجات دلائے گی۔ تو وہاں حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الہ کا ماننا۔ تو جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ جو سرداران مکہ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ابو طالب آپ کا بھتیجا تو بہت ہی عجیب بات کرتا ہے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے بس ایک کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہیں؟ یعنی ان کو یہ بہت بری بات لگتی تھی کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ لیں اور صرف ایک کو پکڑ کے بیٹھ لیں، یہ ہمارے لیے بہت عجیب بات ہے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ سورہ صاد
صاد جو ہے ان کی آیات نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی ذکر ہے، جیسے پچھلی صورت میں تھا حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی بطور خاص یہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخو پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا۔ کافر کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحد، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ان کو لگتا تھا کہ اتنے سارے معبودوں کو محمد ایک رب میں لے آیا، تو ہم اس عجیب بات کے اوپر تو محمد کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض نہیں ہے، یعنی جو محمد بلا رہا ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے تھے وہ صرف تبلیغ میں ہی گزارے تھے۔ پہلے آپ کو خاموشی کی تبلیغ دی گئی تھی کہ خاموشی، ترغیب بھی اسی چیز پر تھی کہ جی آپ نے ایمان مطلب اسلام کی اشاعت کرنی ہے لیکن خاموشی کے ساتھ میں، پتہ نہ کسی کو چلے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھل کر تبلیغ کا جو حکم ہے وہ ملا۔ پھر 13 سال مکہ کے اندر رہنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ایسا نہیں ملا تھا، تو آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد اللہ نے اتنا نوازا، 10 سالوں کے اندر جو ریاست مدینہ اور پوری شریعت کا نفاذ دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا وہ صرف 10 سالوں کا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی کہ اہل مکہ کے ہاں کیا رہا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہی چیز تو تھی کہ محمد کے پاس تو مکہ واپس آ گیا تھا جہاں سے محمد مصطفیٰ کو نکالا گیا تھا، تو قریشیوں کے پاس کیا رہا تھا سوائے اس چیز کے کہ وہ پچھتائیں۔ اور اللہ یہی بار بار بتاتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ جب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، آپ کا حتیٰ کہ آپ کا ایمان لانا بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے ایمان لے آئیں۔ تو اس پر دیکھیں کہ رسولوں کی تکذیب، ان کی جو ہے مذاق بنانا، ان کی نافرمانییں، پھر ان کو اذیتیں، پھر ان کو تکلیف، یہ تمام قومیں کرتی آئی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سلیمان کو دیکھ لو، اتنی بڑی ہم نے اس کو بادشاہت دی، جو پہاڑ ہے ان کے لیے مسخر کر دیے، پرندوں کے گروہ ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، اور اس کے ساتھ وہ سارے کے سارے ان کے فرما بردار تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے حکم مانتے تھے۔ ایک مضبوط سلطنت اور حکومت ہم نے اس کو عطا فرما دی، یعنی حضرت سلیمان کو۔ کیا تم پھر بھی جھگڑا کرنے والوں میں سے ہو؟ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ سے جھگڑتے ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت داؤد حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تھے، تو وہ جو واقعہ ہے یہاں پر کہ بکریوں والا ان کا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک میرا جو بھائی ہے وہ اس کے پاس ایک ہی تھی، یعنی فیصلہ لے کے آیا کہ ایک کی 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس صرف ایک ہے۔ تو اس 99 والے نے کیا کہا کہ مجھے اپنی ایک دمبی دے دو، وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد کے پاس وہ فیصلے کے لیے، حضرت داؤد نے کہا بات تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ٹھیک اس طرح سے نہیں کہ جس کی زیادہ ہے اس کو تھوڑی بھی دے دی جائے، جس کے پاس ہے وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں آیت سجدہ کے اندر لازماً کوشش کیا کریں کہ یہ سجدے واجب ہیں، تو جب بھی قرآن کریم پڑھیں یا آیت سجدہ کی کوئی بھی جو آیت ہے اس کو سنیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لازماً اس پہ سجدہ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد کو خلیفہ بنا دیا، لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرتے تھے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے بھٹکاتے نہیں تھے، یعنی اللہ کی راہ کی جانب وہ گامزن کرتے تھے، لوگوں کو لے کے آتے تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کو بغیر حق کے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو انسان عموماً ایک جملہ بولتا ہے نا کہ میرا مقصد کوئی نہیں ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، وما خلقنا السماء، اور نہیں اللہ نے پیدا کیا آسمان میں، والارض اور زمین میں، وما بینہما باطلا، اور جو ان دونوں کے درمیان میں اس کو باطل نہیں پیدا کیا۔ یہ کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی چیز تو اللہ رب العالمین کی اس کے اندر میں تھی۔ پھر بابرکت کتاب قرآن کی بات آ رہی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، لوگ اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحتیں حاصل فرمائیں۔ لیکن اکثریت جو ہے نا عقل اور خرد ہونے کے باوجود علم بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، یعنی خوف زدہ ہے،
قرآن کے احکامات سے پتہ نہیں خوف زدہ ہیں، یا شاید کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن یا سنت کے حساب سے آ جائیں گے تو ہمیں وہ جو پہلے ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جھاڑ جھنکار ٹائپ کا لے وہ سمجھنا شروع کر دیں گے، تو عزت اور مقام اور مرتبہ ہمارا دنیا میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ صرف اسلام سے ہے۔ آپ نے اسی کے حکم پر چلنا ہے اور اسی کے تمام معاملات کے حساب سے اپنی زندگی کے معاملات کرنے ہیں، اور قرآن کے اندر میں ہر ایک بات کا علم ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بچہ پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک صورت بنایا، پھر ہم نے اس کے اندر میں روح پھونک دی، تو سب جو ہیں وہ یہ حضرت آدم کا ویسے اگر دیکھا جائے نا، مٹی تھی، مٹی کو خود گوندا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر ان کا پتلا جو ہے مطلب وہ بت ہے وہ بنایا گیا جسم بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر روح ڈالنے کے بعد وہاں پر یہ انعام ہی تو ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں احسن الخالقین بہترین تخلیق پر پیدا کیا اس نے، اس کی ایسی تخلیق تو کہیں پر بھی نہیں بنی تھی۔ تو اتنی پیاری تخلیق کے بعد اللہ پھر ایک سوال کرتے ہیں، پھر بھی تم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ تم کہاں سے پھیرائے جاتے ہو؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں میرے رستے پر آنے نہیں دیتے اور وہ تمہیں پھیر دیتے ہیں؟ پھر ابلیس اور جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ وہ آ رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، اسے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور اس پر دیکھے کہ اس نے کیا کہا تھا ابلیس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انا خیر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے دھتکار دیا گیا اور آسمان سے نکال دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آدم کے لیے بہکایا، نعوذ باللہ، تو میں اب آدم کے ہی اولادوں کے پیچھے اور آدم کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں نے سارے رستے آسان کر دیے ہیں، تم جاؤ میرے بندوں کو ورگلاؤ، لیکن جو میرے متقی پرہیزگار ہیں ان کے اوپر تمہارا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ اور دیکھیں شیطان کے وسوسوں سے عموماً پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور وہ چاہے شیطانی صفت انسان ہو، یعنی انسانوں کی شکل میں، ان سے بھی اور شیاطین سے بھی پناہ طلب کرنی چاہیے جہاں پر بھی ہوں، کیونکہ یہ وسوسے بہت ڈالتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں اتنی خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے پیچھے ہم گئے تو وہ شاید ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ پھر اینڈ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو تمام واقعات ہیں یہ سراسر نصیحت ہیں، عالم میں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جو نہیں نصیحت حاصل کرتا پھر آپ قوام نہیں ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے آزاد بنایا ہے، تو اے نبی آپ ان کے اوپر قوام نہیں ہیں، یعنی ان کی پکڑ نہیں کر سکتے آپ۔ جو سورہ زمر ہے اس کا مرکزی مضمون، جو اگلی صورت ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے نا وہ بھی وہی تھا، مشرکین کے باطل عقائد کی تردید۔ مشرکین مانتے تھے کہ تمام کائنات کا خالق ایک اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا جو گھڑ کر مانے ہوئے تھے نا ان کی وہ عبادت کرتے تھے اور وہ اس کے اوپر خوش ہوتے تھے، تو ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں اللہ انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر میں وہ جو دور تھا جب مسلمان اور مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کے اندر میں تھے یعنی مسلمان، تو اللہ نے پھر یہاں پر جو ہے اس صورت کے اندر میں ان کو ہجرت کا بھی حکم دے دیا، ان کو یعنی اجازت دے دی اطمینان سے، تاکہ وہ ہجرت کر جائے، اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر کافروں کو تنبیہ بھی کر دی کہ اگر وہ اپنی اس رستے کو جس کے اوپر وہ چلے ہوئے نافرمانی کے والے نہ انہوں نے چھوڑا تو ان کو بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر جو آخر میں اس صورت کے آخر میں جو وہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے گروہوں کا اور دوزخ وغیرہ کا، تو اس کو مقصود کیا تھا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے بشارت والوں کو کہ میں ان کا انجام کیا کروں گا، پھر اسی کے ساتھ اللہ نے ان بشارت والوں کا بھی جو یعنی جو جنتی لوگ تھے ان کا بھی انجام کار بتایا کہ آپ اگر ایک الہ کو مانیں گے اور صحیح راستے پر صحیح دین پر چلتے رہیں گے تو آپ کو انعام کی صورت میں یہ جنتیں دی جائیں گی۔ اب جو جنتوں کے گروہ تھے ان کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوا وہ زمر کہلایا جاتا تھا، تو اسی نام سے جو ہے نا اس صورت کا اسی نسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ زمر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی غالب بحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ کی عبادت کریں اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر اس کے ساتھ میں اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، اور جن لوگوں کو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں یعنی اللہ کا دوست اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بزرگ اللہ کے نزدیک کوئی مرتبے اور بلندی والے نہیں ہیں۔
یہ تمام چھوٹے لوگ اللہ کی نظر میں ہوں، اور اللہ کہتے ہیں میں کسی ناشکرے کو جو ہے وہ اپنی بندگی کے لیے بھی کھڑا نہیں کرتا، اس کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اب وہ ناشکری کس چیز کی، کہ اللہ ایک واحد ہونے پہ جو ہمیں انعامات دے رہا ہے اس کے اوپر ناشکری اور اللہ کی شریک بنا ڈالے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو بھی ہے یہ زمین آسمان کے اندر، یہ تمام کے تمام یہ حق کے ساتھ پیدا کیے، پھر رات کا دن کے اندر میں آنا، دن کا رات کے اندر میں جانا، پھر ایسے جو دن اور رات کے اندر میں جو شمس اور قمر ہے ان کا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے چڑھتے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے میں نے تمہارے جوڑے بھی بنائے، پھر چوپایوں میں سے کچھ جو ہیں وہ 8 نر 8 مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے لیے اسی کی تمام بادشاہت ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ اپنے ناشکرے بندوں سے بے نیاز ہے، یعنی اسے اپنے بندوں کی ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے خوب رجوع ہوتا ہے اور رو کر گڑا کے دعائیں طلب کرتا ہے، پھر جب اسے ہم اس کی دعائیں سن لیتے ہیں، اسے ہم وہ نعمت نواز دیتے ہیں جس کے لیے وہ رو رہا تھا، پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر ہمارے ساتھ شریک بناتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا شکوہ ہے، مانگتا وہ مجھ سے ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب پھنس جاتا ہے میرے پاس آتا ہے، پھر جب میں اسے وہاں سے نکال لیتا ہوں تو پھر میرے ساتھ ہی ہمسر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دین کیا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کے رب کی عبادت کرتا ہوں، تمہیں بھی اسی کی طرف ترغیب دلا رہا ہوں، یعنی ایک الہ کی طرف تبلیغ دلا رہا ہوں، اور یہی میرا دین ہے، اور اسی کے لیے میں زمین میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کان لگا کے وحی کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے اتباع کرنا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس لیے کان لگا کے سنتے ہیں کہ اس کے اندر میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہمیں معلوم ہو سکے جس کے اوپر ہم بعد میں مذاق بنائیں۔ ان کی طرف بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کے اوپر بادل چڑھائے، پھر وہاں سے وہ پانی برساتا ہے، پانی برسانے کے بعد مردہ زمینوں کے اندر کو وہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے جو نباتات وغیرہ ہیں وہ اگاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کہتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہیں ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے، جو اللہ کے ذکر پر بھی سخت دل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اثر نہیں لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کو میں نے عذاب میں مبتلا کروں گا، اور یہ بہت برا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب اس پر دیکھیں بدترین ٹھکانہ عذاب کے اوپر پیش ہونا۔ کچھ عذاب کی اقسام اللہ نے بتا دی، کچھ کو اللہ نے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب کھالوں کے ادھڑنے کا عذاب آ گیا، سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب آ گیا، ہر طرح کا عذاب۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں پھر بھی اور عذاب ہوگا، پتہ نہیں اور عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی۔ تو اس صورت کے جو اینڈ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا قرآن عربین، یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس کا ایک ریدھم ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، یہ ایک سموتھ طریقے سے جاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا درمیان میں اللہ نے ابراہیم کا واقعہ درمیان میں چھوڑا اور فوراً سے لوط کا لے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو مفصل بیان کریں یا مختصراً بیان کرنے کے بعد اللہ اپنی معرفت کرواتے ہیں، معرفت کروانے کے بعد اللہ سوال چھوڑتے ہیں، اور سوال چھوڑنے کے بعد ایک اگلے نبی کا قصہ جاتے ہیں، اور سوال کیا چھوڑتے ہیں تم کہاں ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم عقل نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو۔ تو اس قرآن کو عربی میں نازل کیا جس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور یہ قرآن ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، یتقون متقین لوگوں کے لیے، صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مثالیں بیان کرتا ہوں ایسے ہی جس کے لیے میں چاہتا ہوں، اور اللہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، خود کو بھی اس پر دیکھیں نا کہ انسان نے خود بھی مر جانا ہے، آج اگر میں بھی ہوں تو میں نے بھی ایک وقت میں چلے جانا ہے، تو اللہ کی وہی چیز کہ دنیا میں رہتے ہوئے بندگی کرو، آخرت تو میرے پاس آنا ہی ہے نا۔ تو وہی عربی زبان میں قرآن نازل کیا، عربی کو پڑھو، عربی نہیں آ رہی تو اس کو سمجھیں، سمجھنے کے ساتھ میں اس کی تلاوت کریں تو وہ مزہ بھی اور لطف بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ جو بارش کا اور مردہ زمین کی مثال بیان کرتے ہیں نا اکثر، اسی کے اندر بھی کہ ہم نے آسمان سے بادلوں کے ساتھ میں پھر بارش کو برسایا، پھر زمین مردہ تھی، پھر وہ ہری بھری ہو گئی۔ یہ انسان کی اصل تخلیق ہے، ایسی بنجر انسانوں میں سے اللہ نسلیں پیدا کر کے خیر کی کھڑا کر دیتا ہے۔ تو انسان کا کام کیا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مخلص رکھے، خالص رکھے، اور اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی مجھ سے کوئی جھگڑا بھی نہیں کر پائے گا،
یعنی اگر کوئی نافرمان ہے وہ بھی یا کوئی فرما بردار ہے وہ بھی، مجھ سے جھگڑا کوئی نہیں کر پائے گا قیامت کے دن۔ تو دنیا کے اندر میں جتنے بھی مذاہب یا مسلک کے جھگڑے ہیں وہ دنیا ہی کے اندر میں رہ جانے ہیں، آخرت میں سب کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آخرت میں جھگڑا ہوگا تو صرف اہل دوزخ کا، اور وہ ہوگا کیوں؟ وہ کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، ہم نے اندھی تقلید کر دی تو ہم گمراہ ہو گئے، جو بھی ایسی اگر تقلید کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی اسی لیے کیا گیا تھا عرب کے اندر میں ان کو، کہ وہ بت پرستی میں بہت بڑھ گئے تھے، تو اللہ نے ان کے اندر سے وہ جو بت پرستی کی محبت تھی نا اس کو ختم کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی تھی اہل مکہ کو کہ وہ مان جائے، لیکن جب وہ نہیں مانے تھے، پھر اللہ نے جب قتال کا حکم دیا یعنی جنگ کرنا، پھر اس کے بعد تو تلوار کے زور پر سارے ہی مانتے ہیں، تو اہل مکہ بھی مان ہی گئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔